60,000 برے لوگوں کو، 40,000 اچھے لوگوں کو اور 60,000 برے لوگوں کو۔ تو حضرت یوشع نے کہا یا ربی ہؤلاء الاشرار وما بال ہؤلاء الاخیار، پروردگار برے لوگوں کو تو تباہ کر رہا، برباد کر رہا، بات سمجھ میں آتی ہے، سبب سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ان اچھے لوگوں کا کیا قصور ہے، ان اچھے لوگوں کا کیا گناہ ہے؟ اللہ نے فرمایا انہم لم یغضبوا لغضبی وکانوا یآکلونہم ویشربونہم، ان اچھے لوگوں کو بھی اس لیے اپنے غضب کا شکار بنا رہا ہوں اور عذاب میں گرفتار کر رہا ہوں برے لوگوں کے ساتھ، اس وجہ سے کہ جن چیزوں سے مجھے غصہ آتا ہے، جن چیزوں سے میرا عذاب جوش میں آتا ہے، جن چیزوں کی وجہ سے میرا غضب جوش میں آتا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے ان کو غصہ نہیں آتا ہے۔ بجانے کے جو آلات ہیں، ڈھول تماشے ہیں، موسیقی ہے، میوزک ہے، اور جتنی بھی یہ چیزیں ہیں گانے بجانے کی، وہ جب عام ہو جائیں، وہ بجانے لگ جائیں، غار اللہ عز وجل فی سمائہ، اللہ عز وجل کو آسمان میں غیرت آتی ہے، غصہ جوش میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور فقال للارض، اللہ زمین کو حکم دیتا ہے، زمین سے کہتا ہے تزلزلی بہم، تزلزلی بہم، میری دھرتی پر میرا کھا کر میرا پی کر یہ میرے خلاف اتر آئے، ذرا تو حرکت کر، ذرا ہل، نرسل بالآیات الا تخویفا، یہ جو آیات ہیں، یہ ہماری جو قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ ہم انسانوں کو ڈرانے کے لیے لاتے ہیں تاکہ ڈر جائیں، چوکنا ہو جائیں، گناہ چھوڑ دیں، نافرمانی چھوڑ دیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی چوکنا نہیں ہو رہا ہے، اور آج ہماری اکثر لوگوں کی یہی عادت بن گئی، یہ مزاج بن گیا ہے، زلزلوں کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور کیسے ہولناک وہاں کے مناظر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن جو تخویف ہے، قرآن کہتا ہے ہم یہ نشانیاں اس لیے دکھا رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو۔ یہ خوف پیدا نہیں ہو رہا ہے، اور پھر جب لوگوں کا یہ مزاج بن جاتا ہے، یہ کیفیت بن جاتی ہے، کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے، ان پر کوئی ان کے کانوں میں جوں نہیں ریگتی، ایک بال نہیں حرکت کرتا، اور دلوں میں خوف کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے، تو پھر اللہ انہیں بھی اس طرح کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم، افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ وقال تعالی افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون او امن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحا وہم یلعبون افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويتقارب الزمان وتكثر الزلازل وتظهر الفتن ويكثر الحرج او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، دنیا کے اندر بے شمار اللہ کی قدرت کی، طاقت کی، قوت و غلبہ کی نشانیاں ظاہر ہوتی رہتی ہیں، اور موقع بموقع اللہ تبارک و تعالی ایسے حالات پیدا فرماتے رہتے ہیں جس سے انسانوں کو
یہ یاد دہانی ہو، ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات تازہ ہو کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، اور کائنات کو چلانے والا بھی ایک اللہ ہے، کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا بھی ایک اللہ ہے، اور اس پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ، اس کے حکم سے، اس کی قدرت سے، اس کی مشیت سے، اس کے ارادے اور چاہت سے باہر نہیں ہے۔ ریت کا کوئی ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا ہے، پانی کا کوئی قطرہ ایسا نہیں ہے جو ادھر سے ادھر ہو جائے اس کے حکم کے بغیر۔ سب کچھ اسی کے حکم سے ہو رہا ہے اور اسی کے ارادے سے ہو رہا ہے، اور سب کچھ اس کے علم میں ہے، اور اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ انہی چیزوں میں سے جو اس کی قدرت کو بتلاتی ہیں، ظاہر کرتی ہے، یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بعض مرتبہ زمین کو حکم فرماتے ہیں، اور یہ زمین جو بالکل پرسکون ہے اور جس پر انسان بڑے آرام سے، بڑی راحت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں، کوئی فکر اور ٹینشن نہیں ہوتی، اس کو حکم فرماتا ہے کہ ذرا حرکت کر، ذرا ہل، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ زمین کا پرسکون ہونا میری کتنی بڑی نعمت ہے، جس کی طرف لوگوں کا ذہن ہی نہیں جاتا ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں انسانوں پہ ہو رہی ہے، بارش کے قطرات سے بھی زیادہ برس رہی ہے، لیکن ان نعمتوں کا احساس انسانوں کو نہیں ہوتا ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ اللہ نے ان کے لیے زمین اور آسمان کو، ان کی چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، ان کے تابع کر دیا ہے، ان کی خدمت میں لگا دیا ہے، اور اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، تم پر اللہ نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کی بارش کر دی ہے، بوچھار کر دیے۔ تو اللہ اپنی نعمتوں کا احساس اور اپنی قدرت کا احساس کروانے کے لیے اس طرح کے واقعات دنیا میں ظہور پذیر کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے واقعات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، رہنمائی فرمائی ہے، پیشین گوئیاں فرمائی ہے کہ جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب ہوتا چلا جائے گا، قیامت قریب ہوتی چلی جائے گی، تو اللہ کی اس دھرتی پر زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی، زمین کا ہلنا بہت زیادہ ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، لا تقوم الساعہ حتی یقبض العلم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم نہ اٹھا لیا جائے، جب تک کہ علم نہ اٹھا لیا جائے۔ اور دوسری حدیث میں اس کی تشریح آئی کہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا۔ ایک عالم جس نے قرآن کا، حدیث کا، شریعت کا علم حاصل کیا، یاد کیا، حفظ کیا، رات کو سوئے گا اور صبح اٹھے گا تو اس کی میموری بالکل ڈیلیٹ کر دی جائے گی، حافظہ ختم کر دیا جائے گا؟ کہا نہیں، اس طرح نہیں، بلکہ علم اٹھایا جائے گا بقبض العلماء، جو دین اور شریعت کے ماہر علماء ہوں گے، جانکار علماء ہوں گے، وہ ایک ایک کرتے اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، اس طرح علم اٹھا لیا جائے گا۔ بعد میں جاہل رہیں گے، وہ فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ فَأَفْتَوْا وَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، تو علم اٹھا لیا جائے گا قیامت سے پہلے،
وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، زمانہ قریب قریب ہو جائے گا، زمانے کی برکتیں ختم ہو جائے گی۔ 24 گھنٹے ہمارے اسلاف کو ملے تھے، ہمارے بزرگوں کو ملے تھے، انہوں نے اتنا سب کچھ کر کے دکھا دیا کہ آج ہم نہیں کر پا رہے، ہمارے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں۔ وہ قرآن اور حدیث کے بارے میں اتنا بڑا ذخیرہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ ہم اس کو پڑھ بھی نہیں پا رہے ہیں، اس کا ایک پاؤ حصہ بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور انہی گھنٹوں میں وہ لوگ کام کر کے چلے گئے۔ برکت تھی علم وقت کی، وہ ختم ہو جائے گی قیامت کے قریب۔ اور تیسری چیز حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمائی وَتَكْسُرَ الزَّلَازِلُ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے، دھرتی کب بڑھتا چلا جائے گا۔ اب ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے، کوئی بڑا زلزلہ آتا ہو، بڑا بھی زلزلہ وہ کتنے کا، 40 سیکنڈ کا یا 46 سیکنڈ کا یا 45 سیکنڈ کا، اور اس میں تباہی کے وہ مناظر ہوتے ہیں جو ہم اس وقت دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح کے اس سے کم حرکت والے زلزلے پیش آتے رہتے ہیں۔ آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا، پتریکا میں بھی آیا جب یہ زلزلہ پیش آیا اس دن، کہ ہر سال اس ٹائپ کے جس میں بڑی تباہی ہوتی ہے کتنے 100 یا کتنے ہزار زلزلے پیش آتے ہیں، اور اس سے ہلکے جو ہیں وہ تو بہت بڑی تعداد میں پیش آتے رہتے ہیں، ہمیں اس کا زیادہ احساس نہیں ہوتا ہے۔ آپ سرچ کر کے دیکھیں، ہر چیز آج کل بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں کہ اس دھرتی پر، روئے زمین پر ہر سال میں کتنے ریکٹر کے، کتنی شدت کے، سختی کے یا ہلکے کتنے زلزلے پیش آتے رہتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے پوری لسٹ آ جائے گی، زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی، اور فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے، فتنے بڑھ جائیں گے، فتنوں کا غلبہ ہو جائے گا۔ وَيَكْثُرَ الْحَرَجُ، حرج زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ کہ القتل، قتل و غارت گری زیادہ ہو جائے گی۔ پہلے کبھی جا کے سنا کرتے تھے کسی کا مرڈر ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، اور آج تو آپ ہر اخبار دیکھیے، سوشل میڈیا دیکھیے، روزانہ خبریں آتی ہیں کہ اتنے لوگ قتل کر دیے گئے، لڑائیوں میں ہو رہے ہیں وہ الگ، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں جو ترمذی شریف میں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جب مال غنیمت کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ لیا جائے گا، اور امانت کی چیز کو غنیمت سمجھ لیا جائے گا، اور زکوٰۃ کو تاوان، ٹیکس و بوجھ سمجھا جائے گا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور جب آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرنے لگ جائے گا، وَعَقَّ أُمَّهُ، اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگ جائے گا، وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، دوست آئے گا بڑی باہیں پھیلا کر اس سے ملے گا، باپ سے دوری اختیار کرے گا، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں شور و شغب ہونے لگ جائے گا، وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، قوم کا بڑا سردار چودھری وہ ہوگا جو سب سے زیادہ ذلیل ہوگا، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کسی آدمی کی عزت دل سے نہیں کی جائے گی، اس لیے کی جائے گی کہ عزت نہیں کریں گے تو یہ کوئی نقصان پہنچا دے گا، اس شر کا اندیشہ ہے، برائی کا اندیشہ ہے۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، جب شراب عام ہو جائے گی، شرابیں پی جانے لگ جائے گی۔ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، جب ریشم کا پہننا اور استعمال کرنا عام ہو جائے گا۔ وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے بجانے والیوں کا غلبہ ہو جائے گا، وہ ایک آئیڈیل سمجھی جائے گی، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے بعد کے آنے والے، امت کے پہلے نیک لوگوں کو، صحابہ کو، تابعین کو، ائمہ کو اور اچھے لوگوں کو لعنت ملامت کرنے لگ جائیں گے، ان کو برا بلا کہنے لگ جائیں گے۔ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَخَسْفًا وَمَسْخًا، جب یہ اعمال دنیا میں دیکھو، یہ چیزیں ہوتے دیکھو، تو پھر انتظار کرنا اس وقت سرخ آندھیوں کا اور زلزلوں کا، دھسائے جانے کا اور شکلوں کے مسخ ہونے کا۔ جب یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہے دنیا میں تو پھر اللہ کا غضب جوش میں آتا ہے، اور اللہ اپنی قدرت کے مظاہر دکھاتا ہے، اور اللہ یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو
تم بہت زیادہ ترقی کر گئے ہو، بہت زیادہ دنیا میں تم نے ترقی حاصل کر لی ہے، سائنس میں بہت آگے چلے گئے ہو، تمہیں یہ گمان ہونے لگا ہے اور یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ اب ہم تو ہر طرف سے محفوظ ہیں، ہر طرح کی ایسی چیزیں اختیار کر لی ہے، اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، اب ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ فرماتے نہیں، تم سے بھی بڑی ایک طاقتور قدرت ہے، طاقتور ذات ہے۔ قرآن میں تو اللہ نے پچھلی قومیں جو ان گناہوں کی وجہ سے، ان جرائم کی وجہ سے، اللہ کی معاصی کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جو عذاب کا شکار ہوئی ہے، اللہ کی گرفت و پکڑ میں آئی ہے، ان کے واقعات بیان فرمائے۔ ان کے بارے میں بھی قرآن یہ کہتا ہے انہیں بھی یہ گمان ہونے لگا تھا ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں، اب ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اس وقت اللہ نے دکھایا ان کو کہ نہیں، تم نہیں ہو، تمہارا پیدا کرنے والا طاقتور ہے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ قوم عاد آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں۔ دیکھیے حیرت ہوتی ہے، ابھی پچھلے کچھ مہینوں میں ان کے جو مکانات ہیں، ان کی جو سیڑھیاں ہیں، وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی۔ جو سیڑھیاں بنی ہوئی ہے، ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی کا جو فاصلہ ہے وہ ہمارے قد کے برابر ہے، ہمارے قد کے برابر سیڑھیوں کا ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی کا فاصلہ ہے۔ اندازہ لگائیے وہ کتنے ڈیل ڈول والے، کتنے طاقتور ہوں گے، اور اتنے طاقتور تھے کہ انہیں یہ گمان ہونے لگا تھا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے، ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ، انہوں نے غور نہیں کیا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ پیدا کرنے والے نے ان کی طاقت کو کہا کہ ان کی طاقت کتنی تھی کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، اس سے بڑھ کر اس دھرتی پر، اس ملک میں، اللہ کی اس کائنات میں کوئی طاقتور قوم نہیں آئی تھی۔ لیکن جب اسے یوں محسوس ہونے لگا، غرور ہو گیا کہ ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، تو اللہ نے ہوا جیسی لطیف و باریک چیز کے ذریعے سے ان کی کھوپڑیاں توڑ کے رکھ دی۔ ایسے پڑے تھے جیسے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، لمبے تڑنگے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوں۔ اللہ یہ دکھاتا ہے، اور قرآن میں کہا وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ ان سے پہلے بھی قومیں تھی، تم سے پہلے بھی قومیں تھی اور بڑی طاقتور تھی، لیکن جب انہوں نے میری نافرمانی کی، میری مخالفت پر اتر آئے، تو پھر ہم نے ان کو سزا دی، اور ہماری سزا سے کوئی ان کو بچا نہیں سکا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، زمین اور آسمان میں اللہ کو عاجز کرنے والی، بے بس کرنے والی کوئی طاقت آج تک وجود میں آئی ہی نہیں۔ تو یہ اللہ دکھاتے ہیں اس طرح، کبھی سیلاب اور پانی کے طوفان لا کر، کبھی ہواؤں کے طوفان لا کر، کبھی زمین کو ہلا کر اور حرکت دے کر اور زلزلے لا کر، تاکہ انسانوں کو یہ احساس ہو کہ ٹھیک ہے، تم نے آسمانوں پر، ستاروں پر کمندیں ڈال لی، تم فضاؤں کو مسخر کرنے لگ گئے، تم سمندروں کی گہرائیوں میں اتر گئے، تم نے بڑی بڑی مضبوط آسمان سے باتیں کرتی بلڈنگیں بنا لی، تم نے سائنس میں اور ان چیزوں میں بڑی ترقی کر لی ہے، لیکن تم میرے مقابلے پر نہیں آ سکتے ہو، میرا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، میری طاقت اور قوت کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حادثات ہوتے ہیں، یہ زلزلے جو ہوتے ہیں، ان کی حکمتیں اور مصلحتیں بھی بیان فرمائی ہے، کیوں ہوتے ہیں، کس وجہ سے ہوتے ہیں، کیا کارن و اسباب ہوتے ہیں۔ ایک تو یہی میں نے بتایا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ جب انسان یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اب میں بہت کچھ ہو گیا ہوں، تو اللہ بتاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ان زلزلوں کے اور ان حادثات کے پیش آنے کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی، دھرتی پر اللہ کی نافرمانی زیادہ ہو جاتی ہے، اور ان نافرمانیوں پر روکنے والے، ٹوکنے والے، ان پر انگلی اٹھانے والے، ان سے روکنے والے روکتے نہیں ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب جوش میں آتا ہے، غصہ اللہ کو آتا ہے، اور پھر اللہ
اس طرح سے لوگوں کو تنبیہ کرتا ہے تاکہ لوگ متنبہ ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، نافرمانیوں کو چھوڑ دیں۔ اور جب اس طرح کے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں تو پھر اس میں نیک لوگ بھی مارے جاتے ہیں، صالح اور طالح ہے، نیک اور بد کی پھر تفریق نہیں ہوتی ہے۔ ابن ابی دنیا ایک عالم گزرے، انہوں نے احادیث کا ذخیرہ جمع کیا ہے، اس میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ پچھلی قوموں میں ایک نبی گزرے حضرت یوشع علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع کو وحی کی، اوحی اللہ الی یوشع، اے یوشع میں تمہیں یہ پیغام بھیج رہا ہوں، وحی بھیج رہا ہوں، انی مہلکم من قومک 40,000 من خیارہم، تمہاری قوم میں سے 40,000 لوگ جو نیک ہیں، بذات خود نیک ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، میں ان 40,000 کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ اور 60,000 من شرارہم، 60,000 برے لوگوں کو، 40,000 اچھے لوگوں کو اور 60,000 برے لوگوں کو۔ تو حضرت یوشع نے کہا یا ربی ہؤلاء الاشرار وما بال ہؤلاء الاخیار، پروردگار برے لوگوں کو تو تباہ کر رہا، برباد کر رہا، بات سمجھ میں آتی ہے، سبب سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ان اچھے لوگوں کا کیا قصور ہے، ان اچھے لوگوں کا کیا گناہ ہے؟ اللہ نے فرمایا انہم لم یغضبوا لغضبی وکانوا یآکلونہم ویشربونہم، ان اچھے لوگوں کو بھی اس لیے اپنے غضب کا شکار بنا رہا ہوں اور عذاب میں گرفتار کر رہا ہوں برے لوگوں کے ساتھ، اس وجہ سے کہ جن چیزوں سے مجھے غصہ آتا ہے، جن چیزوں سے میرا عذاب جوش میں آتا ہے، جن چیزوں کی وجہ سے میرا غضب جوش میں آتا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے ان کو غصہ نہیں آتا ہے۔ نافرمانیاں ہو رہی ہیں، زناکاریاں ہو رہی ہے، بدکاریاں ہو رہی ہے، رسم و رواج پہ چلا جا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور شریعت کے احکام کے خلاف کیا جا رہا ہے، بس یہ اپنے میں مگن ہیں کہ ہم تو نہیں کر رہے نا، ہم تو یہ چیزیں نہیں کر رہے ہیں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، ہم تو صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ہم تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم تو غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے۔ لم یغضبوا لغضبی، جن چیزوں کی وجہ سے، جن گناہوں کی وجہ سے میرا غصہ جوش میں آتا ہے، ان کو ان پر غصہ نہیں آتا تھا، بلکہ کانوا یآکلونہم ویشربونہم، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر پیتے ہیں، کہتے ہیں وہ جانے ان کا کام جانے، ہم تو نہیں کرتے نا۔ تو پھر اس وجہ سے اچھے لوگ بھی برے لوگوں کے ساتھ پسے جاتے ہیں اور میرے عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں۔ اس لیے اچھے لوگوں کی جو بذات خود نیک ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، اللہ کے رسول کے فرما بردار ہیں، وہ اس پر انحصار نہ کریں کہ ہم اچھے ہیں اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اچھائی کی طرف لانے کی کوشش کریں، اور جو منکرات ہیں، جو برائیاں ہو رہی ہیں، جو اللہ کے غضب کو جوش میں دلانے والی چیزیں ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں ان کے ہاتھ پکڑیں اگر ان میں طاقت ہے، استطاعت ہے، اور ان کو روکنے کی کوشش کریں، یعنی نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں، ورنہ اللہ کا جب عذاب آئے گا تو سب گرفتار ہوں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب کی شکلیں کیوں آتی ہے؟ ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اور ایک اور آدمی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے۔ زلزلہ آیا ہوگا، دھرتی کانپی ہوگی، تو اس کی وجہ، اس کا سبب پوچھنے کے لیے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہم گئے، اور ہم نے کہا یا ام المؤمنین حدثینا عن الزلزلہ، ام المؤمنین آپ نے اللہ کے نبی کی صحبت حاصل کی ہے، اللہ کے نبی سے بہت کچھ سیکھا ہے، ہمیں یہ بتائیے کہ دھرتی کب ارتھ کیوں ہوتا ہے، زمین کیوں کانپتی ہے، زلزلہ کیوں آتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف غار اللہ عز وجل فی سمائہ، جب اس دھرتی پر زنا کو جائز سمجھا جانے لگے،
زنا کی برائی لوگوں سے ختم ہو جائے اور عورتیں غیر محرموں کے سامنے، دوسرے لوگوں کے سامنے ننگے ہونے میں بالکل ہچکچائیں نہ، زنا کاری عام ہو جائے اور شراب عام پی جانے لگے، وضربوا بالمعازف، اور گانے بجانے کے جو آلات ہیں، ڈھول تماشے ہیں، موسیقی ہے، میوزک ہے، اور جتنی بھی یہ چیزیں ہیں گانے بجانے کی، وہ جب عام ہو جائیں، وہ بجانے لگ جائیں، غار اللہ عز وجل فی سمائہ، اللہ عز وجل کو آسمان میں غیرت آتی ہے، غصہ جوش میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور فقال للارض، اللہ زمین کو حکم دیتا ہے، زمین سے کہتا ہے تزلزلی بہم، تزلزلی بہم، میری دھرتی پر میرا کھا کر میرا پی کر یہ میرے خلاف اتر آئے، ذرا تو حرکت کر، ذرا ہل، اور زمین ہلتی ہے، حرکت کرتی ہے، فَإِنَ تَابُوا وَنَزَعُوا، اگر توبہ کر لیتے ہیں، گناہوں سے باز آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، محفوظ رہیں گے اللہ کے عذاب سے اور زلزلوں سے، وَإِلَّا هَدَمَهَا عَلَيْهِمْ، ورنہ اللہ اس دھرتی کو ان پر پلٹ دے گا، اس زلزلے پیدا کرے گا۔ تو ان دونوں نے، یعنی حضرت انس اور دوسرے صحابی تھے، انہوں نے پوچھا ام المؤمنین اعذابا لہم، اعذابا لہم، یہ زمین جو ہلتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ کیا عذاب کے طور پر ہوتی ہے؟ اللہ کا عذاب ہوتا ہے؟ تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ موعظۃ ورحمۃ للمؤمنین، یہ ایمان والوں کے لیے تو نصیحت بن کر آتے ہیں، اس طرح کے واقعات رحمت بن کے آتے ہیں، ایمان والے بھی اس میں مارے جاتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے نصیحت، عبرت اور رحمت بن کے آتے ہیں۔ رحمت کس طرح بنتے ہیں؟ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان امتی ہذی مرحومہ، میری امت مرحوم ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کا یہ فیصلہ ہے، لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، اس امت پر آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، عذابھا فی الدنیا الفتن والزلازل، اس کے عذاب کی شکلیں اسی دنیا میں ہو جاتی ہے، اور وہ ہے زلزلے اور فتنوں کا آنا۔ تو ایمان والوں کے لیے یہ رحمت بن جاتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے وہ بچ جاتے ہیں، وَنَكَالًا وَعَذَابًا وَسُخْطًا عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں اور نافرمانوں کے لیے یہ زلزلہ، یہ زمین کا ہلنا، یہ ناراضگی بن کر، عذاب بن کر، سزا بن کر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان جیسی چیزوں کے سلسلے میں پہلے ہی باخبر کر دیا تھا، بتا دیا تھا، رہنمائی کر دی تھی، اور زلزلے کیوں آتے ہیں اس کی وجہ بھی بیان فرما دی تھی۔ اس کی ایک وجہ آپ کے سامنے کھل کر آئی کہ جب ہماری طرف سے، یعنی مخلوق کی طرف سے گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی اپنے عذاب کی شکلیں اور صورتیں انسانوں کے سامنے لے آتا ہے، اور قرآن میں یہ کہا گیا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، یہ جو آیات ہیں، یہ ہماری جو قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ ہم انسانوں کو ڈرانے کے لیے لاتے ہیں تاکہ ڈر جائیں، چوکنا ہو جائیں، گناہ چھوڑ دیں، نافرمانی چھوڑ دیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی چوکنا نہیں ہو رہا ہے، اور آج ہماری اکثر لوگوں کی یہی عادت بن گئی، یہ مزاج بن گیا ہے، زلزلوں کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور کیسے ہولناک وہاں کے مناظر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن جو تخویف ہے، قرآن کہتا ہے ہم یہ نشانیاں اس لیے دکھا رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو۔ یہ خوف پیدا نہیں ہو رہا ہے، اور پھر جب لوگوں کا یہ مزاج بن جاتا ہے، یہ کیفیت بن جاتی ہے، کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے، ان پر کوئی، ان کے کانوں میں جوں نہیں ریگتی، ایک بال نہیں حرکت کرتا، اور دلوں میں خوف کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے، تو پھر اللہ انہیں بھی اس طرح کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، کیا مطمئن ہو گئے ہیں برائیاں کرنے والے کہ اللہ انہیں زمین میں نہیں دسائے گا، یا ایسے عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا کہ ان کی پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ عذاب کیسے آ گیا۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَامِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کیا بستیوں والے، آبادیوں والے اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ وہ سوتے ہوئے ہوں گے، ان پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، یا وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے ہوں گے اور اٹھ جائیں گے نیند سے، ان پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا ہے؟ دیکھیے زلزلے آئے اس وقت آئے جب سارے لوگ سو رہے تھے، اور صبح جب آنکھ کھلی ہے تو پتہ نہیں کوئی کہاں دبا ہوا تھا، کوئی کہاں دبا ہوا تھا، اور کوئی بچ گیا تو تباہی کے یہ مناظر دیکھ رہا تھا۔
کسی کا کب کوئی پتہ نہیں انسان کے بارے میں کہ اس پر کیا حالت پیش آئے گی۔ اللہ یہ نشانیاں تو اس لیے لا رہے ہیں اللہ تخویفہ، ڈرانے کے لیے، لیکن دیکھیے آج ہمارے دلوں میں ڈر پیدا ہو رہا ہے۔ پہلے کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا تھا لوگ ڈر جاتے تھے، توبہ کرتے تھے، نمازوں کی پابندی کرنے لگ جاتے تھے۔ ہم نے دیکھا جس دن یہ تباہی کے مناظر سامنے آئے اسی دن شادیاں ہو رہی تھی اور سارے ڈھول تماشے جو غیر کرتے ہیں مسلمان بھی کر رہے تھے۔ اسی دن کی بات ہے، اسی دن کی بات جس دن یہ زلزلوں کے مناظر آئے۔ کہاں وہ کیفیت جو اللہ ہمارے دلوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ یہی وہ موقع ہوتا ہے جب دل سخت ہو جاتے ہیں اور اللہ کی قدرت کے ان مظاہر و ان شکلوں سے وہ عبرت حاصل نہیں کرتے تو پھر خود بھی عبرت بنا دیے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ اس لیے حالات پیدا ہو رہے ہیں ہم اللہ کی طرف لوٹیں۔ حضرت عائشہ نے یہی تو کہا اگر وہ توبہ کرتے ہیں اللہ کی طرف لوٹتے ہیں تو پھر اللہ ان عذابوں کو روک دیتا ہے، اپنے ان فیصلوں کو روک دیتا ہے، ورنہ پھر جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوا وہ گناہ میں مبتلا ہونے والے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے میں پیش آ سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رات کو جب سوئیں سب کو معاف کر کے سوئیں، سب گناہوں سے استغفار کرتے ہوئے سوئیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کل کی صبح مل سکے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ کو کل کی صبح مل سکے، اس لیے سچے پکے دل سے توبہ کریں۔ توبہ جو بندہ کرتا ہے اللہ کے جو عذاب کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ توبہ کی وجہ سے ان کو واپس لے لیتا ہے۔ اللہ سے خوب رو رو کر دعائیں مانگیں۔ یہ حالات جب ہوتے ہیں، جب یہ فتنے ہوتے ہیں، ان فتنوں اور آزمائشوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہی آدمی بچ سکتا ہے جو اس شخص کی طرح دعا کرے جو ڈوبنے والا ہوتا ہے۔ وہ کس طرح محنت کرتا ہے بچنے کی اور کس طرح عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، اسی طرح اللہ کو پکارو گے، اللہ سے مانگو گے، توبہ کرو گے تو بچ سکو گے، ورنہ ہمارے جو گناہ ہیں اور ہمارے جو کرتوت ہیں اس تو ہم بھی مستحق ہیں اس طرح کے عذاب کے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں مانگنا چاہیے جو حضور نے ہمیں سکھائی ہے۔ بہت ساری دعائیں ہیں جن میں یہ کہا گیا اللہ کسی چیز کے نیچے دبنے سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، اچانک کی موت سے، میں تیرے عذاب کے نازل ہونے سے، تیری نعمت کے بدلنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے اور ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے اور توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے، ورنہ پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہو۔ دوسرے لوگوں پر یہ آج اللہ کی طرف سے یہ آزمائش آئی ہے، کل کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس آزمائش کا شکار ہو جائیں۔ اللہ سے مانگیں گے، دعا کریں گے تو دعا ایسی چیز ہے اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آتا ہے، مصیبت کا فیصلہ آتا ہے، ادھر ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا اوپر جاری ہوتی ہے، عذاب کے فیصلے اوپر سے نیچے آ رہے ہوتے ہیں اور دونوں جھگڑتے ہیں اور دعا غالب آ جاتی ہے، اس عذاب کو ہٹا دیتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان نصیحتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔